اب آگے بڑھتے ہیں ہم کفن کے مسائل۔ باب التکفین۔ زندگی میں جو میت کا سرپرست ہو وہی کفن تیار کرنے کا ذمہ دار ہے۔ میت جس کی سرپرستی میں تھی، مطلب اس کے والد، اس کے بھائی، اس کے بیٹے، جو بھی اس کے قریبی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مرنے والے کا ولی اپنے بھائی کے لیے اچھا کفن بنائے۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ مرنے والے کا بھائی، جو بھی اس کا قریبی ہو، سب سے کلوز ریلیٹیو، وہ اس کا جو ہے کفن تیار کرے۔ کسی محتاج یا بے سہارا میت کے لیے کفن تیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، وہ سندسن و استبرق، کہ جو ایسے شخص کو میت کے کفن تیار کر کے دیتا ہے جس کا کوئی نہیں ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بہترین لباس پہنائے گا جس نے اپنے بھائی کو کفن دیا ہے۔ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے، مسنون ہے۔ کفن کے لیے سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفن دیا گیا جو سحول بستی میں روئی سے بنی ہوئی تھی۔ ان میں نہ کرتا تھا نہ پگڑی تھی۔ کفن ایک سادہ کپڑا تھا، اس میں کوئی کرتا بنا ہوا نہیں تھا، نہ کوئی پگڑی تھی۔ 3 کفن میں آپ کو جو ہے لپیٹا گیا، وہ اس طرح سے آپ کو کفن دیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عورت کے کفن میں 5 کپڑے استعمال ہوتے ہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے کفن کا 5واں کپڑا وہی ہے جو قمیص کے نیچے رہتا ہے، اس سے عورت کا سطر اور رانیں باندھی جاتی ہے۔ مطلب 5 کپڑے استعمال کیے گئے جس میں سے ایک کپڑا اس کی شلوار کی طرح جو نچلے حصے پر باندھا جائے گا، اور 4 کپڑے پھر اس کے اوپر ایک کے بعد ایک لیئر بنائی جائیں گی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ شہید کے لیے نہ کفن ہے نہ غسل ہے۔ اس حالت میں اور انہی کپڑوں میں شہید کو دفن کرنا چاہیے۔ شہید کے لیے کفن نہیں ہے اور نہ غسل ہے، جس کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے اسی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شہدائے احد میں نہ غسل دیا گیا نہ ان پر نماز پڑھی گئی، اور خون آلود کپڑوں سمیت انہیں دفن کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے کون اس کی راہ میں زخمی کیا گیا ہے، پھر بھی جب وہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے سرخ رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا جس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح میت زیادہ اور کفن کم ہونے کی صورت میں ایک کفن ایک سے زائد میت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو اوپر گزرا ہے۔ ایک کفن میں اللہ کے رسول نے 2 لوگوں کو بھی جو ہے دفنایا ہے۔ محرم کو احرام میں انہی چادروں میں کفن دینا چاہیے جو اس نے پہن رکھی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں احرام پہنتے ہیں، وہی ان کے لیے کفن ہے۔ محرم اور شہید کے علاوہ باقی میتوں پر غسل اور کفن کے بعد خوشبو لگائی جاتی ہے۔ احرام والے پر نہیں ہے خوشبو لگانا، شہید پر بھی نہیں ہے خوشبو لگانا۔ اس کے علاوہ جو دیگر عام میتیں ہوتی ہیں اس پر خوشبو لگانا کیا ہے؟ جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم کو احرام کی چادروں میں ہی پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کی چادروں میں ہی کفن دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ، نہ اس کا سر ڈھانپو،
کیونکہ محرم قیامت کے دن حالت احرام میں ہی اٹھایا جائے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کے لباس کا کفن مرنے والے کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ جس طرح کچھ لوگ رہتے ہیں نا، احرام کسی خاص ولی بزرگ کا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو استعمال فلاح کے لیے کیا جائے گا تو وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن ابی جو کہ منافق ہے انتقال ہوا، اس کا فوت ہوا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کہ ایک مخلص صحابی ہے، بیٹے مومن ہے، باپ منافق ہے، تو ان کے بیٹے، جب ان کے باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہا کہ اپنی قمیض مجھے دیجئے، میں اس میں سے اپنے باپ کو کفن دوں گا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن بنانے کے لیے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی قمیض دے دی اور فرمایا جب کفن تیار کر لو تو مجھے بتانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور آپ نے منع فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دو باتوں کا اختیار دیا گیا ہے، بخشش کی دعا کروں یا نہ کروں، لہٰذا میں کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی، جب کوئی منافق مرے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھانا، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرے مغفرت کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ مطلب قرآن کی یہ آیت نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور اللہ کے رسول جو ہے رحمت للعالمین تھے، آپ کے دل میں لوگوں کے لیے بڑی شفقت اور محبت اور رحم تھا کہ ایک ایسا آدمی جس نے بہت تکلیف پہنچائی مسلمانوں کو، تب بھی اللہ کے رسول نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ لیکن بعد میں حکم آیا آپ منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ کفن بنانے، قبر کھودنے اور غسل دینے کی اجرت میت کے مال سے ادا کرنی چاہیے، اس کے بعد قرض ادا کرنا چاہیے، پھر وصیت پوری کرنا چاہیے۔ مطلب جو میت کا جو کچھ خرچہ آئے گا، کفن دفن تمام چیزوں کا، تو وہ میت کی حلال کمائی میں سے دیا جائے گا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میت کے مال سے پہلے کفن بنایا جائے، پھر قرض ادا کیا جائے، پھر وصیت پوری کی جائے۔ سفیان کہتے ہیں میں قبر کھودنے اور غسل دینے کی اجرت کفن بنانے میں شامل ہے، اسے بخاری اور مسلم نے جو ہے روایت کیا ہے۔ چلیے اب کچھ چیزیں جو کفن کے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، جیسے کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ طیبہ پڑھنا، کوئی قرآنی آیت پڑھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایک انسان کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن خاص طور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، کوئی آیت پڑھنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ علیحدہ کپڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ طیبہ یا کوئی قرآنی آیات اہل بیت وغیرہ کے نام لکھ کر میت کے سینے پر رکھنا، یہ غیر شرعی چیز ہے، جائز نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کفن آب زمزم میں بھگونا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بزرگوں کے لباس میں کفن بنانا، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ مذکورہ بالا تمام امور یا کسی ایک پر عمل کرنے سے میت کے عذاب میں ہلکا آئے گا، یعنی تخفیف ہوں گی، یہ ثابت نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو کفن کے بجائے نئے کپڑے پہنا کر دفن کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ فوت شدہ دولہا یا دلہن کو کفن کے بجائے شادی شدہ کپڑے پہنانا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سب غیر سنت طریقے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔